بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ وہب بن منبع حضرت ادریس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور زوال پذیر ہونے والی ہے اور آخرت کا مقام پناہ اور سکون والا ہے۔ اے میری ماں، ہم علیحدگی اختیار کر لیں۔ دونوں ماں بیٹا لبنان کی پہاڑی کی طرف چلے گئے اور لبنان کے پہاڑ میں اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ دن کو روزہ اور رات کو نماز پڑھا کرتے تھے، درختوں کے پتے کھا کر اور بارش کا پانی پی کر گزارا کرتے تھے۔ کافی عرصہ وہاں رہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر کر میدان میں افطاری کے لیے گھاس کی تلاش میں گئے تاکہ اس سے روزہ افطار کر سکیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اترے، اسی وقت ملک الموت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے، السلام علیکہ یا مریم، اے روزے رکھنے والی، اللہ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، تیرے خوف سے میرے ہوش و حواس گم ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا، میں چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی تعظیم کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ روحوں کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا، تو یہاں ملاقات کے لیے آیا ہے یا جان لینے کے لیے؟ ملک الموت نے کہا، تو موت کے لیے تیار ہو جا اور سامان اپنے ہاتھ میں لے لے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تو مجھے اتنی اجازت نہیں دیتا کہ مجھ سے پیار کرنے والا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا لخت جگر آ جائے؟ تو موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ مجھے ایسا حکم نہیں ملا، کیونکہ میں ایک فرما بردار بندہ ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کے حکم کے بغیر ایک مچھر کی جان بھی قبض نہیں کرتا، اور اللہ نے مجھے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے یہاں آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنے میں دیر لگا دی، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھاس کو لے کر پہاڑ پر آئے اور اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا تو سمجھے کہ وہ خواب میں سو رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ وہ فرض نماز پڑھ چکی ہیں۔ گھاس کو دیکھ کر محراب کے سامنے زیادہ دیر گئے تک کھڑے رہے اور اپنی ماں کی طرف دیکھا اور نہایت عاجزی اور دردناک آواز سے پکارا، السلام علیکم، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ میری ماں رات زیادہ گزر چکی ہے اور روزہ سب افطار کر چکے ہیں اور نیک اللہ کی عبادت اور بندگی میں مصروف ہیں۔ آپ بھی نماز کے لیے اٹھیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لیے آج نہیں اٹھیں گی اور نماز نہیں پڑھیں گی؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ کبھی کبھی نیند میٹھی اور اچھی معلوم ہوتی ہے، شاید نیند کے غلبے کی وجہ سے نہیں اٹھ رہی۔ آپ محراب کے سامنے کھڑے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ رات کے 2 حصے گزر گئے۔ آپ کا مطلب تھا کہ والدہ کے ساتھ روزہ افطار کریں گے۔ پھر آپ محراب کے سامنے کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس کے بعد اپنا منہ والدہ کے چہرے پر رکھ کر روئے اور پکارنے لگے، السلام علیکہ یا اماں، رات گزر چکی ہے اور صبح ہو گئی ہے اور نماز کا وقت گزر گیا ہے۔ آسمان کے ملائکہ اور جن ان کا رونا سن کر رو پڑے اور پہاڑ کانپ گیا۔ پھر اللہ نے ملائکہ کی طرف وحی بھیجی کہ تم کیوں روتے ہو؟ ملائکہ نے عرض کی، اے پروردگار عالم، تو عالم الغیوب ہے اور تو خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے وحی بھیجی، ہاں میں خوب جانتا ہوں اور رحمان اور رحیم ہوں۔ اور ایک دم پکارنے والے نے پکارا، عیسیٰ آپ اپنا سر مبارک اٹھائیں، آپ کی والدہ اس فانی دنیا سے رحلت فرما گئی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عظیم اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھا لیا اور گریہ وزاری کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ اب کون ہوگا میری وحشت کو رفع کرنے والا اور راحت کے وقت سکون دینے والا، اور کون میری غربت کا غم گسار ہوگا اور میری کون مدد کرے گا؟ اللہ نے عبادت کے وقت کوہ لبنان پر وحی بھیجی، یا روح اللہ، آپ کیوں اس قدر بے قرار ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دوسرا انیس چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ لبنان سے یہ بات سنی تو پہاڑ سے اتر کر بنی اسرائیل کے ایک گاؤں میں گئے اور فرمایا، السلام علیکہ یا بنی اسرائیل، اور انہوں نے کہا، اے خدا کے بندے،
تو کون ہے؟ تیرے حسن و جمال سے ہمارے سب مکانات روشن اور منور ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں اور میری ماں رحلت فرما گئی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری والدہ کے غسل اور کفن دفن میں میری مدد کیجیے۔ تو انہوں نے کہا، اے روح اللہ، اس پہاڑ میں تو سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے باپ دادا میں سے عرصہ 300 برس سے اس پہاڑ پر کوئی نہیں گیا، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر پہاڑ کی طرف واپس لوٹ آئے اور وہاں دو خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر سلام کیا اور انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے بھی اپنا معجزہ بیان کیا کہ میری ماں سفر کو آئی تھیں اور پہاڑ پر انتقال کر گئی ہیں، آپ دونوں ان کے کفن دفن میں میری مدد کیجیے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ تم غم نہ کرو، یہ میکائیل تھا، اور دوسرا اسرافیل تھا، جس نے کہا یہ خوشبو اور کفن اللہ نے بھیجا ہے، اور تمہاری والدہ کو کفن اور غسل دینے کے لیے آسمان سے خوبصورت حوریں اتر آئی ہیں، اور جبرائیل امین نے ان کی قبر کھودی ہے، اور حسب دستور نماز جنازہ پڑھ کر میت کو اس قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب العالمین، تو میرا حال جانتا ہے اور میری بات کو سنتا ہے، میرا حال تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میری والدہ نے جس وقت انتقال کیا تھا میں اس وقت حاضر نہیں تھا، اب تو حکم فرما کہ وہ مجھ سے باتیں کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی قبر کے پاس آ کر دردناک آواز سے پکارا، السلام علیکہ یا اماں، یعنی تجھ پر سلام ہو، اور انہوں نے قبر سے جواب دیا کہ اے میرے محبوب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ماں، تو نے اپنی جگہ کیسی پائی اور اپنے رب کو کیسا پایا؟ اور فرمایا، میرا لوٹنا اچھا لوٹنا ہے اور میری جگہ بہت اچھی ہے، اور میں نے اپنے رب کو مہربان اور راضی پایا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں دیکھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اماں، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کا نبی بنا کر بھیجا، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی، اور ملک الموت کی ہیبت ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اے میرے حبیب، تجھ پر قیامت کے دن تک میرا سلام ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔